لیکن خدا گواہ ہے نائزہ، کسی کی جان نہیں لی میں نے کبھی۔ شارق دولت کا لالچی تو ہے، لیکن کتنا بڑا کمینہ نکلے گا اس بات کا اندازہ انائزہ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لگایا تھا۔ انائزہ کے گھر سے چلے جانے کے بعد شارق اور اس کی ماں بہن بہت پریشان ہوں گے، اور اس کی ماں شارق کو ڈانٹے گی کہ تو نے یہ کیا کیا۔ اب تو اس کے باپ کو فالج ہو چکا تھا، وہ بستر پہ آ چکا ہے، اب تو سارا کاروبار اور جائیداد اس کے نام ہو ہی جانی تھی، اور اس کے باپ نے ایک نہ ایک دن اسے معاف کر ہی دینا تھا۔ تو نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی اور لاکھوں کی لاٹری اپنے ہاتھوں سے جانے دی۔ اس پر شارق کہے گا اپنی ماں سے کہ وہ پریشان مت ہو، انائزہ بھی اس گھر میں واپس آئے گی اور بہت زیادہ دولت بھی لے کر آئے گی، اور وہ پھر اپنی ماں کو ریکارڈنگ سنائے گا اپنے موبائل سے، وہ بھی انائزہ کی۔ اور اسی بات کو لے کر جب وہ انائزہ کو فون کرے گا اور انائزہ کو کہے گا کہ وہ شرافت سے گھر واپس آ جائے، تو انائزہ اسے کہے گی کہ اب اس کی یہ غلط فہمی ہے، اب وہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گی اور اس سے ڈیورس لے گی۔ اس پر شارق اسے ریکارڈنگ سینڈ کرے گا۔ انائزہ یہ ریکارڈنگ سن کر ہکا بکا ہی رہ جائے گی اور شارق کو خوب گالیاں نکالے گی کہ وہ کتنا بڑا کمینہ اور لالچی ہے۔ اس پر شارق کہے گا کہ میں لاکھ کمینہ اور لالچی ہی صحیح، لیکن تمہاری طرح میں نے کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جو میں کہتا ہوں، جو میری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرو، گھر واپس آؤ، نہیں تو مجھے پیسے چاہیے اور اس کے لیے تم مجھے چیک سائن کر دو۔ اور پھر انائزہ اپنی جان بچانے کے لیے اور شارق سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ایک بہت بڑا اماؤنٹ چیک لکھ کر شارق کے منہ پر مارے گی تاکہ اس کی زبان کو بند کیا جا سکے۔ لیکن شارق بھی بہت بڑا کمینہ ہے، اب وہ اس ریکارڈنگ کو آڑ بنا کر انائزہ کو وقتاً فوقتاً بلیک میل کرتا رہے گا۔ اور دوسری طرف انائزہ کا گھر واپس آنا اور اسفند کے آگے معافی مانگنا میرا کو زیادہ اچھا نہیں لگے گا، اور وہ انائزہ سے کہے گی کہ جہاں تک میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں تم وہ انائزہ نہیں ہو جو اپنی غلطی تسلیم کر کے کسی سے معافی مانگ لو، اس کے پیچھے بھی تمہارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اس پر انائزہ کہے گی تو ہاں یہی مقصد ہے نا، جو اسفند میرے پیچھے دیوانہ تھا پاگلوں کی طرح، آج وہ تمہارے آگے گھوم پھر رہا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں۔ بہت جلد اسفند کو میں واپس تم سے چھین لوں گی اور وہ میرا ہی ہوگا۔ اس پر میرا کہے گی یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اسفند اب تمہیں نہیں چاہتے اور وہ صرف اور صرف میرے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اسفند میرا سے واقعی ہی محبت کرنے لگا ہے اور انائزہ کو وہ بھول چکا ہے۔ انائزہ کی اس کے دل و دماغ اور زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اسی لیے وہ میرا سے کہے گا کہ جب میں اس کی بے وفائی برداشت کر سکتا ہوں تو اس کو اپنے آگے چلتا پھرتا بھی دیکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور